اگر میرے اور آپ کے رب نے ہمیں نہیں دیا تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنانا چاہیے؟ جو دے اس کو رب بنا لیں۔ آج معاشرے میں لوگوں کو رب کی پہچان نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی ہیں جو دیتا ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، پھر دجال کو بھی رب کہو، وہ بھی دے گا، وہ بھی آسمان کو بارش برسانے کا بولے گا، برسے گی، وہ بھی مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دے گا، وہ بھی قبر سے پھاڑ کے مردے کو اٹھا کر زندہ کر دے گا، لیکن ایک بار زندہ کر کے دوبارہ نہیں کر سکتا۔ یہ آزمائش ہوگی، دجال کا فتنہ یہ پیدا ہوا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ایک جزیرے میں 40 دن یہ دنیا پر حکومت کرے گا، ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرے دن ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے علاوہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ لیکن یہ فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا، ایسا فتنہ کہ نبی کریم فرماتے ہیں جو رب کے ماننے والے ہوں گے وہ بھوکے ہوں گے، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا، ان کی زمین ہریالی نہیں اگا رہی ہوگی، ان کی زمین پر بارش نہیں برس رہی ہوگی۔ جو سچے رب کے ماننے والے ہوں گے ان کا یہ عالم ہوگا، اور جو دجال کے ماننے والے ہوں گے ان کی زمین سے آسمان سے بارش برس رہی ہوگی، ہریالی زمین سے اگ رہی ہوگی، جانور ان کے موٹے ہوں گے، ان کے گائیں زیادہ دودھ دے رہی ہوگی، اس کے ماں باپ مرے ہوئے زندہ ہوں گے۔ ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول، پھر وہ لوگ جو رب کے ماننے والے ہوں گے جب کھانے کو نہیں ہوگا وہ کیسے کھائیں گے؟ میں ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کھانا کھا کر میں روٹی بناتی ہوں تو پھر بھوک لگ جاتی ہے، آٹا گوندتی ہوں، روٹی بناتی ہوں، پھر بھوک لگتی ہے مجھے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوزیہم ما یوزی اہل السماء، جو آسمان والوں کو کام آتی ہے وہ ان کو کام آئے گی، تسبیحاً و تقدیساً، وہ اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، فرمایا یہ پڑھیں گے، اس پڑھنے کی وجہ سے ان کے پیٹوں کو اللہ بھر دے گا۔ نبی کریم نے مثال دی دنیا کی آج کی، کہا اللہ کے رسول نے لوگوں یہ دیکھو، تم جس مارکیٹ میں اگر جاتے ہو تم نے کہیں دیکھا ہوگا مارکیٹ میں 2 دکانیں ایک جیسی ہیں، مارکیٹ میں کہیں جاؤ دیکھو 2 برابر میں دکانیں، دونوں ایک جیسی ہیں، دونوں پہ ایک جیسا سامان بکتا ہے، لیکن ایک دکان والے کی بکری زیادہ ہوتی ہے، دوسرے والے کی کم ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے؟ بولا ہاں، صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیکھا ہے، بولا یہی عالم ہوگا ان دونوں لوگوں کا، ایک اس کا جو دجال کا ماننے والا ہوگا اس کے پاس فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، لیکن جو دجال کا انکاری ہوگا، جو ایک اکیلے اللہ کا ماننے والا ہوگا، وہ مصیبت میں ہوگا۔ دیکھیں نا کہ محمد رسول اللہ کو کہا، اور تو اور ہر نبی کو یہ چیلنج دیا گیا کس چیز کا، بھئی تم سچے ہو تو آسمان سے لاؤ بادل ہمیں عذاب دے دو، تم سچے ہو تو تمہارے لیے محل ہوتا، تمہارا محل کے نیچے نہر بہ رہی ہوتی، تمہارے پاس مال ہوتا، تم تو غریب ہو، ہم طاقتور ہیں، نبوت نبی ہونا ہمارے لیے لائق ہے، ہم اونچی ذات کے ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم جنگجو ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، پھر نبوت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا رب سچا ہے تو بولو آئے ابھی عذاب بھیج دیں۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس طریقے سے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آج بھی دیکھو نبی تو نبی اللہ کا مذاق اڑا دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آخری بات کر دیتا ہوں، کہنے والے ایسے بھی ہیں کہ یار ہم مزار پہ جاتے ہیں، ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے، اگر وہاں دھماکہ ہوتا ہے بابا نے نہیں بچایا تو بیت اللہ میں دھماکہ ہوا، وہاں تمہارے رب نے کیسے بچا دیا؟ تو وہ اللہ پر بھی سوال کرنے والے آج ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، کامیاب کون ہے؟ جس سے اللہ راضی ہے، اور کوئی کامیاب نہیں۔ اور آخری بات بس یہی ہے کہ اللہ مجھے آپ کو نیک عمل کرنے والا بنا دے، اللہ مجھے آپ کو صحیح دین کی پہچان کرا دے، اللہ مجھے آپ کو دین حق پہ قائم دائم فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما،
اللہ جو پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.